الحمدللہ آج 3 رمضان مبارک ہے، اور آج کا دن اس ہستی کا دن ہے کہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازے کے اوپر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ جائے، اس لیے میرا جنازہ میرے گھر سے رات کے وقت نکالنا۔ تو آج وہ ہستی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ میرے اور آپ کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ تو آپ کی شانیں، آپ کی عظمتیں اتنی بلند پایا شانیں کہ ملتا ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے زیادہ محبوب اور سب سے لاڈلی شہزادی تھی۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بڑا نوازا۔ اب یہ جو بیٹیوں والے ہیں نا، ان کے لیے بات ہے کہ حضرت سیدتنا عائشہ الصدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے چال ڈھال، بات کرنے میں اور شکل کے اندر، شباہت کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کسی کو حضور کے مشابہ نہ دیکھا۔ یعنی حضور کے بالکل عین مشابہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، اور حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر سیدہ طیبہ سے اتنی محبت کرتے کہ جب سیدہ تشریف لاتی تو میرے اور آپ کے پیارے آقا، دو جہاں کے داتا، دو جہاں کے کونین، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشست سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، سیدہ کا استقبال کرتے اور آپ کے مبارک ہاتھوں کا بوسہ لیتے اور آپ کو اپنی نشست پہ، اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ یہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو عزت دے کے، ان کا احترام کر کے، ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے، کل قیامت تک آنے والے جو والدین ہیں، جو بیٹیوں کے باپ ہیں، ان کو درس نصیحت دے دیا کہ بیٹیوں سے محبت ہو تو ایسی محبت ہو۔ اور دوسری طرف سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیٹیوں کے لیے کیا پیغام دیا کہ جب سیدہ کے پاس دو جہاں کے آقا حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو اب سیدہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی۔ اب اٹھ کے جب کھڑی ہو جاتی تو پھر حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھر سیدہ طاہرہ عابدہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کا بوسہ لیتی اور حضور کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو کے حضور کو اپنی نشست پہ بٹھاتی، حضور کا استقبال کیا کرتی تھی۔ تو یہ سیدہ نے استقبال کر کے حضور کے ہاتھوں کا بوسہ لے کے بتایا کہ بیٹی کو اپنے والدین کی، اپنے باپ کی خدمت ایسی کرنی چاہیے۔ قربان جائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بیٹی سے محبت کا رشتہ ہی بڑا انوکھا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو فاطمہ الزہرا ہے، انما سمیت فاطمہ، اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا لأن اللہ فاطمہا ومحبیہا عن النار، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اور اس کی محبت رکھنے والوں، اس کی عظمت دلوں میں بٹھانے والوں کو بروز قیامت جہنم سے محفوظ فرما دیا، اس لیے میری اس بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ تو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیٹی سے محبت کا رشتہ بڑا انوکھا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری بیٹی انسانی شکل میں حوروں کی طرح ہے، کہ جس طرح حوریں دنیاوی عورتوں کے اندر جو عوارضات ہوتے ہیں ان سے پاک ہیں، اس طرح میری بیٹی بھی دنیاوی عارضوں سے پاک ہے۔ اور حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ زہرا سے فرمایا کہ اے زہرا، تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ میرے شیر، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، اور محمد کس کی رضا چاہ رہے ہیں تو وہ سیدہ زہرا کی رضا چاہ رہے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ حضور دو عالم فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جو بات اس سے ناگوار گزرے وہ مجھے ناگوار گزرے، جو بات اس سے ناپسند ہو وہ مجھے بھی ناپسند ہو گئی ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور دیکھیں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کس کی رضا چاہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اہل بیت کا دامن ہم کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام کے، مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے رکھنا چاہیے، ان کی محبت اپنے دلوں میں رکھنی چاہیے کہ یہی ہماری زندگی کا اصل اثاثہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، بروز قیامت، تمام کے تمام رشتے
ختم ہو جائیں گے، سوائے میرے نسبی، میرے سببی اور میرے ازدواجی رشتوں کے۔ اس کے علاوہ باقی تمام رشتے قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ تمام جہاں کی عورتوں کی اور تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حضور فرما رہے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ فمن ابغضھا ابغضنی، جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ وَيُؤْذِينِي مَا أَذَاهَا، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی۔ تو لہٰذا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، خدا ہمیں بروز قیامت تک، کل حشر تک ان کے عقیدت مندوں میں، ان کے محبین میں رکھے۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی نوازشیں ہیں اپنی بیٹی سیدہ زہرا پہ۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ سیدہ طیبہ عابدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آئی تو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ سے سرگوشی کی۔ جب سرگوشی کی تو سیدہ رو پڑی، اور جب روئی تو کچھ دیر کے بعد پھر حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آپ کا رونا دیکھا نہ گیا، جب وہ روئی تو کچھ دیر گزری اور حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو رونا دیکھا نہ گیا تو حضور نے سیدہ سے دوبارہ سرگوشی کی۔ اب جب سرگوشی کی تو سیدہ مسکرا پڑی، سیدہ خوش ہو گئی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے جب حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے گئے تو میں نے پوچھا کہ کیا بات تھی، وہ کون سی سرگوشیاں تھی کہ جن پہ آپ مسکراتی بھی ہیں اور روتی بھی ہیں؟ تو سیدہ فرماتی ہے کہ جو بات حضور نے مجھ سے کی وہ میں آپ کو کیسے بتا دوں، حضور کی امانت میں خیانت کیسے کر دوں؟ تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب کچھ عرصے کے بعد حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے ظاہری وصال فرما گئے، اس کے بعد دوبارہ جب میں نے سیدہ سے پوچھا تو اب سیدہ نے وہ بات مجھے بتائی، اور سیدہ نے فرمایا کہ جب حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پہلی سرگوشی کی تھی تو اس وقت حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، ہر سال جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آتے ہیں اور قرآن کا دور میرے ساتھ ایک دفعہ مکمل کرتے ہیں، لیکن اس سال جبریل میرے پاس جبریل نے میرے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور مکمل کیا۔ لگتا ہے کہ میرا وقت رحلت، دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو سیدہ کہتی ہیں جب حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ سرگوشی کی تو میں غمگین ہو گئی، میں پریشان ہو گئی، میں رونے لگ پڑی کہ والد کے دنیا سے جانے کی خبر کوئی بیٹی کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ تو لہٰذا جب انہوں نے یہ بات کی نا تو میں رو پڑی۔ پھر حضور دو عالم نے جب دوبارہ سرگوشی کی نا تو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی، تم پریشان نہ ہونا کہ میرے بعد جو سب سے پہلے میرے خاندان میں سے آ کے مجھ سے ملے گا وہ تم ہی ہوگی۔ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے والد سے دوبارہ ملنے کی یہ خوشخبری سنی نا تو میں خوش ہو گئی، میں خوشی سے اب مسکرانے لگ پڑی۔ اور پھر سیدہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دنیا سے کچھ ٹائم کے بعد پردہ فرمایا نا تو پھر سیدہ بڑی پریشان، وہ ان کی حالت خراب، وہ بیمار رہنے لگ پڑی، والد کی یاد ستاتی تھی اور ان سے رہا نہیں جاتا تھا۔ تو کرتے کرتے تقریباً صرف 6 ماہ کا عرصہ گزرا حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ تو 6 ماہ کے عرصے کے بعد وہ سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ حسن و حسین کی والدہ، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے پردہ فرما گئی اور اپنے والد ماجد سرور کونین، 2 جہاں کے داتا، 2 جہاں کے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا ملی۔ تو سیدہ کی زندگی ہم سب کے لیے ایک سبق کی حیثیت رکھتی ہے۔